یہاں پہ درست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ یبایعون. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات محمد محمد. دعا ہے کائنات، دعا ہے پروردگار عالم، اس فرش ازا کا بچھانا، مومنین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں پروردگار انہیں قبول منظور فرمائے. مومنین کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے. رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے. ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. صلی محمد و آل محمد. اجازت ہے جواب کا آغاز کیا. حضرات سامعین، کل جو عرائض پیش کی یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. عرض کیا کہ ماہ مقدس ربیع الاول کا آغاز ہے اور اس مناسبت سے ہر جانب سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یقیناً جہان عالم میں محفلیں سجیں گی تو سرکار مصطفیٰ ہی کے نام کی سجیں گی، اور کل اسی مناسبت سے گفتگو کا آغاز تھا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور جناب حضرت ابو طالب کا ذکر نہ آ جائے. یہی وہ ہستی ہے، یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے جس کے وسیلے سے اللہ نے مصطفیٰ انسانیت کے حوالے کیا. اور ابھی تو میرے بھائی شاہ صاحب پہلے کلام بھی جناب ابو طالب ہی کا پڑھ رہے تھے، تو لیجیے اب تو ربط ہی بن گیا ہے. اجازت دیتے ہیں جہاں گفتگو کل تمام ہوئی تھی وہاں سے آگے میں آپ کی گفتگو پڑھوں. دوستان عزیز، میں نے کل بھی عرض کیا کہ پروردگار عالم نے یہ واضح فرمایا کہ اس نے مصطفیٰ قریش کے جاہلوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، بلکہ چند مومن ہیں جن کے حوالے ذات مصطفیٰ کی. جو دوست کل موجود تھے یقیناً مطالب ان کے ذہنوں میں ہوں گے. جہاں کل تمام ہوئی تھی بات، بالکل آخری جملے سے بات کو آگے لے کر بڑھنا چاہوں گا. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ سنت پروردگار ہے، وہ اپنا محمد بھیجتا ضرور ہے مگر پہلے محافظ مومنوں کا ایک آلہ بنا لیتا، وہ پھر ان کے حوالے اپنا محمد کرتا ہے.
اسی لیے میں نے آخر میں اس دعا کو عرض کیا تھا کہ پروردگار ہمیں ان مومنوں میں قرار فرما. ہم اس وقت تو نہ تھے مگر آج تو ہیں، اور اب بھی وقت کے محمد کو آنا ہے. یا اللہ ہمیں ان مومنوں میں قرار فرما جو اس ذات کے محافظ قرار پائیں. امام زمانہ کی ذات میں بابا سے بلند درود پڑھ لیجیے. محمد حضور یاد رکھیے گا، جناب ابو طالب، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، آپ وجہ بعثت سرکار رسالت، یعنی اس ذات پر اعتماد کر کے ہی تو پروردگار نے مصطفیٰ انسانیت کے حوالے کیا. یہی وجہ ہے. دیکھیے صاحب تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے کیا ہی لطیف جملہ لکھا. وہ فرماتے ہیں پروردگار نے کسی اور کے احسانات کو قرآن نہیں بنایا. علم یجد کا یتیم فآوى ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. فرماتے ہیں اسی ذات کے اور جناب ختیجہ، یہ دو ذات مقدس ہیں جن کے احسانات کو پروردگار نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اب قرآن کا حصہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ صبح قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور ابو طالب اور ختیجہ کے احسانات بار بار امت کے سامنے آئیں گے. صبح قیامت تک پروردگار کی یہ خواہش ہے کہ ان احسانات کا ذکر باقی رہے. اب وہ جملہ بڑا لطیف لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ وہ احسانات ہیں جو تو نے ذات مصطفیٰ پہ کیے تھے. مصطفیٰ یتیم تھے تو انہیں سہارا مل گیا، وہ بے مال تھے تو انہیں صاحب مال بنا دیا. یا اللہ یہ تو وہ احسانات ہیں جو تو نے ذات مصطفیٰ پہ کیے ہیں. پروردگار عالم، یہ قرآن تو ہے مشن مصطفیٰ کی کتاب، یہ احسانات سیرت کی کتاب میں آتے ہیں، تو نے مشن کی کتاب میں کیوں لکھ دیے ہیں؟ اور یا اللہ دیکھیں جملہ سنیے گا ان کا، دیکھیں وہ اب صاحب تفسیر ہیں، ذرا ان کی بات کی اہمیت دیکھیے گا. وہ فرماتے ہیں پروردگار یہ احسانات تو نے ساری انسانیت پر کیے ہیں، تو وہ احسانات لکھتا نا جو صرف ذات مصطفیٰ پہ تھے. ہر یتیم کا سہارا کون ہے؟ پروردگار. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر یتیم کا سہارا ذات کردگار ہے. ہر بے مال کو، ہر مفلس کو، ہر غریب کو صاحب مال کون بناتا ہے؟ اللہ رب العزت بناتا ہے. رازق بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، یحیی و یمیت بھی وہ ہے، رب بھی وہ ہے. تو پروردگار ہی ہے جو ہر یتیم کی ربوبیت کرتا ہے، پروردگار ہی ہے جو ہر بے مال کو مال دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں یا اللہ یہ تو احسانات تو ہر کسی پہ کرتا ہے. اگر قرآن کا حصہ بنانا تھا تو یہ بناتا اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں صاحب قرآن کر دیا، کہ سوائے ذات مصطفیٰ کے یہ احسان کسی پہ نہیں ہے. پروردگار فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو صاحب فرقان بنایا ہے، ہم نے آپ کو صاحب معراج کیا ہے، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے. فقط وہ احسانات کوٹ کرتا جو صرف ذات مصطفیٰ پہ تھے. بات پہنچے تو لطف آئے گا. یا اللہ تو نے وہ احسان کیوں لکھے جو تو ہر کسی پہ کرتا؟ تو نے کیوں کہا ہے حبیب آپ یتیم تھے ہم نے سہارا دے دیا، بے مال تھے ہم نے صاحب مال کر دیا. اب اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے بڑا لطیف ہے. فرماتے ہیں پروردگار چاہتا تھا جب یہ آیتیں پڑھی جائیں دنیا کے ذہن میں ابو طالب و ختیجہ آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہی نہیں تھا کہ صبح قیامت تک اس امت میں کوئی ختیجہ اور ابو طالب کا نمک حرام پیدا ہو. اللہ اکبر. توجہ ہے دوستان؟ پروردگار چاہتا تھا ان احسانات کو بار بار پڑھا جائے تاکہ اس امت میں ان دو ہستیوں کا کوئی نمک حرام پیدا نہ ہو جائے. دوستان عزیز خدا کی قسم ظلم ہے. جناب ابو طالب جہاں کائنات عزت و عظمت کی ایک باشرف ہستی ہے، وہاں کائنات مظلومیت میں بھی ایک عظیم مقام ہے. یعنی اس سے بڑا کیا مظلومیت ہوگی کہ آپ کے حق کو پہچانا ہی نہیں گیا. آپ کا تو امت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اس امت پہ احسان ہے ابو طالب کا، آپ مدافع رسالت ہیں، مگر افسوس کہ یہ امت دیکھیں جتنے بھی صحابیت کی عظمت کے معیار بنائے گئے نا، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں تو بڑی تعجب کی بات ہے. یہ امت نے عجیب معیار بنایا. اس امت نے صحابہ کی مختلف کیٹیگریز بنائی، مختلف ان کی درجہ بندی کی ہے، اور اس درجہ بندی کی کوئی نہ کوئی وجہ رکھی. یعنی صحابہ کی جب فضیلت کے آپ معیار پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ اکثر سنیں گے فلاں بدری صحابی تھے،
آپ نے اکثر ایسا پڑھا ہوگا کسی صحابی کی عظمت میں کہ ان کی یہ عظمت ہے کہ وہ بدری صحابی تھے. کسی صحابی کی عظمت کے متعلق آپ پڑھیں گے یہ بیت شجرہ والے صحابی تھے، یعنی انہیں اللہ نے یہ فضیلت دی کہ یہ تحت شجرہ پیغمبر سے انہوں نے وہ صلح میں بیعت انہوں نے کی تھی. یہ بیت رضوان والے تھے، یہ فضیلت ہے. کسی کے لیے لکھا ہوا آئے گا یہ احد میں شریک تھے، یہ احد والے صحابی تھے. یعنی صحابہ کی مختلف درجہ بندیاں ہیں. قبلتین پہ جنہوں نے نماز پڑھی، یعنی دو دو قبلوں پہ جنہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء میں وہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر جب پروردگار کا حکم آیا اور رخ انور پیغمبر نے کعبۃ اللہ کی طرف موڑا تو انہوں نے وہاں پر بھی نماز پڑھی، تو یہ بھی صاحب فضیلت ہیں. پھر مہاجر ہونا خود سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے صحابہ کی. مہاجرین میں سے تھے. صحابہ کی عظمت کے آپ فضائل پڑھیں تو اس میں مختلف درجہ بندیاں نظر آئیں گی. یہ فلاں موقع پر موجود تھے، یہ فلاں موقع پہ. جو جتنا قدیمی ہے نا اسے بعد والوں پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے. توجہ ہے دوستان ایسے، یعنی جو جس پچھلے واقعے میں موجود ہوگا یہ اس کی فضیلت ہوگی ان پر جو بعد میں آئیں گے. لہٰذا امت پیچھے تک جاتی ہے، آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں، پیچھے جاتے چلے جائیں. مگر عجیب بات ہے دوستو، ہجرت سے پیچھے کوئی جانے کو تیار ہی نہیں. اگر میری بات پہنچے تو آپ دوستوں تک دیکھیں، مختلف واقعات میں عظمت صحابہ کے ابواب میں آپ کو امت پیچھے تک لے کر جائے گی. یہ فلاں واقعے میں تھے لہٰذا ان کی فضیلت ہے، یہ فلاں واقعہ میں تھے ان کی بڑی فضیلت ہے. بدری صحابہ کا تو کمال ہی ہے. وہ 313 جو بدر میں شریک تھے وہ تو ہمیشہ یہ فضیلت سب سے پہلے کوٹ ہوتی ہے کہ یہ بدری صحابی تھے. ان سے پہلے مہاجر، اس سے پیچھے کوئی نہیں جاتا. جبکہ نبی نے فقط 10 سال مدینے میں گزارے ہیں. 13 سال آپ نے دعوی رسالت کے بعد مکہ میں گزارے، یعنی پیغمبر کا زیادہ عرصہ مکہ میں گزرا. تعجب کی بات ہے دوستو، فضیلتیں تلاش کرنے والوں کو 10 سال میں تو اتنے ابواب مل گئے، اتنی منزلیں مل گئی، وہ 13 سال میں کوئی منزل نہیں ملی. تحقیقی سی بات عرض کروں اگر توجہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عظمت صحابیت کی جب بات آئے تو کیوں نہ آغاز شیب ابی طالب سے کیا جائے. توجہ ہے دوستان عزیز، ہونا تو یہ چاہیے تھا حضور کہ آغاز ہوتا تو شیب ابی طالب سے ہوتا. بھائی وہ اپنا کیسا جو 3 سال پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا. توجہ ہے دوستان عزیز، بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معیار شیب ابی طالب بن. دیکھیے قرآن کیا معیار دیتا. اگر پوری توجہ میں ایک آیت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. پروردگار نے عظمت کے جب ابواب بنائے ہیں، پیغمبر راضی ہونے کی سند کنہیں دے رہا ہے، ذرا سنیے گا. پروردگار نے یہ سورہ توبہ کی 100ویں آیت ہے، 100 آیت سورہ توبہ کی اٹھا کر پڑھے. اللہ راضی کن سے ہوتا ہے؟ فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. حضور کمال یہ دیکھیے گا، پروردگار فرماتا ہے وہ جو سابقون الاولون ہیں اور وہ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کا اتباع کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. وہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، کیونکہ یہ ایک بہت عظیم کامیابی ہے. آپ نے غور فرمایا کلام الہی پر؟ پروردگار فرما رہا ہے کن سے میں راضی ہوں اور کون مجھ سے راضی ہے. یعنی اللہ رب العزت رضی اللہ تعالی عنہ ہونے کی سند 2 افراد کو دے رہا ہے. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو مہاجرین و انصار میں سابقون تھے. اللہ نہ مہاجروں کو دے رہا ہے نہ انصاروں کو دے رہا ہے، بلکہ من المہاجرین والانصار. اس کا مطلب ہے راضی ہونے کی سند سارے مہاجروں کے لیے نہیں ہے. اگر بات پہنچے دوستان عزیز، سارے انصاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ان میں سابقون الاولون ہیں اور وہ جو ان کا اتباع کریں گے
اس کا مطلب ہے کون ہے جس کے عمل سے اللہ راضی ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ سے راضی ہے؟ وہ ہے جو سابقون ہو، یعنی وہ تب ہو مصطفیٰ کے ساتھ جب کوئی نہ تھا مصطفیٰ کے ساتھ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اور جو اس کا اتباع کریں گے، اب پتہ چلا رضی اللہ بننے کا معیار کون ہے؟ حضور ابو طالب وہ ذات مقدس ہے جو اس کے کردار پہ عمل کرے، اللہ اسے رضی اللہ ہونے کی سند دے دیتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کے فضائل پڑھے جائیں اور آغاز حضرت ابو طالب سے نہ کیا جائے؟ بدقسمتی دیکھیے، قانون بننے چاہیے، کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کسی محترم کے خلاف بات کرے، مگر جو بھی قانون بنے آغاز عظمت ابو طالب سے ہونا چاہیے۔ اگر ابو طالب مصطفیٰ کا مخلص نہیں ہے تو پھر کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں جملے بدل کے عرض کر دیتا ہوں، حضور ابو طالب ہے مدافع رسالت، جو دان چلے یوں سن لیجئے، 1000 صحابی رسول مل کے احد میں پیغمبر کے جو دانت نہ بچا سکا، وہ 42 سال تک ابو طالب نے کبھی ٹوٹنے ہی نہیں دیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ اگر علی کا اللہ یا رسول اللہ، توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور اس بات کو یاد رکھیں، معیار بننے چاہیے، مگر معیار اگر آغاز ہو تو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے آغاز ہے۔ یاد رکھیں، ابو طالب کے کردار پہ عمل کرو تو انسان رضی اللہ بن جاتا۔ اللہ جانا ہے ابو طالب اپنی ذات میں کون ہے۔ سابقون الاولون کا پہلا مصداق ہی حضرت ابو طالب کی ذات ہے۔ قوانین سازی ہونے کے لیے امت نے مختلف گروہوں کو چنا، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کا ہونا چاہیے، ان کا ہونا چاہیے۔ 3 ہی کیٹیگریز بنائی، اصحاب رسول، ازواج پیغمبر، اہل بیت۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور دیکھیں خدا کی ذات نا، خالق فطرت بڑے مسئلے حل کر دیتا۔ جو لوگ کتابوں میں اہل بیت رسول، آپ کو پتہ نا یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں امت نے اختلاف کیا۔ جنہیں آپ اہل بیت مانتے ہیں وہ عالم اسلام میں تو اہل بیت ہیں ہی نہیں، وہاں 2 کیٹیگریز بنائی گئی، اہل بیت قرآنی، اہل بیت حدیثی۔ وہاں یہ نقطہ نظر ہے کہ چونکہ اہل بیت جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، چونکہ اس کا بیان ازواج پیغمبر کے ذکر میں آیا ہے، لہٰذا اصل اہل بیت قرآنی ازواج پیغمبر ہیں، اور جو پنجتن پاک ہیں یہ اہل بیت حدیثی ہیں۔ انہیں پیغمبر نے بٹھا کے چادر تان کے حدیث میں قرار دیا ہے کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیت۔ اصل میں جو قرآن میں آئے ہیں چونکہ وہ ذکر ازواج پیغمبر کے ربط میں ہے، اور واقعی سورہ احزاب میں ایسے ہی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ذکر ازواج پیغمبر میں آیا ہے، لہٰذا اصل میں قرآن کے اہل بیت ازواج پیغمبر ہے، یعنی یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں قرآنی اور ہیں، حدیثی اور ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان؟ سادگی سے ایک بات عرض کرنا چاہوں، تعجب کی بات ہے، جو فرعون قرآن میں ہے وہی حدیث میں ہے، جو نمرود قرآن میں آیا ہے وہی حدیث میں ہے۔ یہ فقط قسمت آل محمد کی کہ قرآن کے اہل بیت اور ہو گئے، حدیث کے اہل بیت اور ہو گئے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مگر کمال خالق قرآن دیکھیے، حق ہوتا ہی وہ ہے جو جتنا مرضی کوشش کر لی جائے اس میں دخل دینے کی، مگر زبانوں پہ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ازواج پیغمبر کو ہی اہل بیت مانتے ہیں، جب بات حرمت کی آتی ہے تو خود کہتے دکھائی دیتے ہیں ہم ازواج کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ جب بات قانون کی آتی ہے تو حضور یہ قانون کس کے لیے بننا چاہیے؟ اصحاب کے لیے، ازواج کے لیے اور اہل بیت کے لیے۔ خدا جبرن منہ پہ منوا لیتا ہے، اہل بیت اور ہیں، ازواج پیغمبر اور ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب دیکھیے جناب ابو طالب کا ذکر ہے تو ذرا
اس میں بھی بات ہو جائے، ہے توجہ آپ دوستوں کی؟ قرآن سے اٹھا کر دیکھیں، قرآن بھی تو آخر کیا قرآن ان کی حرمت کو منواتا نہیں؟ دوستان عزیز، میں نے آپ کے سامنے آیت ہدیہ کی، یہ سورہ توبہ کی 100ویں آیت، جس میں پروردگار واضح بتا رہا ہے وہ کس طبقے سے راضی ہے۔ فرقہ وارانہ گفتگو کا میں عادی نہیں ہوں، اور میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ وارانہ ذہنوں کے اوپر۔ اس امت کو جو ایک بڑی بیماری کھا گئی وہ فرقہ واریت ہے۔ پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھے، پروردگار ہمیں محبتوں کے ساتھ آل محمد کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری توجہ چاہوں گا دوستان عزیز، پروردگار نے سورہ توبہ کی اس 100ویں آیت واضح فرما دیا، میں ان کو رضی اللہ کہہ رہا ہوں، میں ان سے راضی ہوں جو سابقون الاولون کی اتباع کریں۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ یعنی مشروط کر دیا نا اتباع سے، کن کی؟ سابقون الاولون کی۔ آگے بڑھ جائیے سورہ فتح، اس میں بھی پروردگار نے یہ سند دی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے حبیب میں راضی ہو گیا کن مومنوں سے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان مومنوں سے جو شجرے کے نیچے، جو درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے۔ بات پہنچ رہی ہے دوست؟ وہاں اس نے فرمایا مہاجر نہیں، انصار نہیں، من المہاجرین والانصار، یعنی تمام مہاجر اور انصار سے اللہ راضی نہیں ہے، ان سے جو ان میں وہ ہیں جو سابقون الاولون کا اتباع کرتے ہیں۔ یہاں اس نے فرمایا میں کن سے راضی ہوں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں مومنوں سے راضی ہوں جو شجر کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے مشروط ہو گئی نا اللہ کی رضا۔ یہ اللہ کی رضا کن کے لیے ہے؟ دو طبقوں کے لیے، ایک تو مومن ہونا شرط ہے، دوسرا شجرے کے نیچے مصطفیٰ کے ساتھ بیعت کرنا شرط ہے۔ ایسے ہی ہے دوستان، اسی صورت میں فرمایا الذین یبایعون، اے حبیب یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے تھے نا، انما یبایعون اللہ، یہ اصل میں حبیب آپ کی بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ مجھ خدا کی بیعت کر رہے تھے۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ آپ کے ہاتھ پہ اصل میں اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ آپ کا ہاتھ ہی نہیں تھا جس پہ یہ لوگ ہاتھ رکھ رہے تھے، یہ تو اصل میں اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ کن سے راضی ہے؟ جنہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے وسیلہ مصطفیٰ کا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب کم از کم اتنا مسئلہ تو حل ہے نا، کوئی آپ سے پوچھے نا کہ یہ ید اللہ قرآن سے دکھاؤ تو سورہ فتح میں بتا دیجئے گا پروردگار کہہ رہے حبیب تیرا تو ہاتھ ہی نہیں تھا، یہ تو ید اللہ تھا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یعنی لوگ اب سمجھ میں آئے رضی اللہ کسے کہتے ہیں؟ جن کا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ میں ہو، اللہ اسے رضی اللہ ہونے کی سند ادا کر رہا۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ تو اب اللہ رب العزت نے کیٹیگریز کیا بنائی ہیں رضی اللہ ہونے کی؟ وہ جو سابقون الاولون کے کردار پہ چلے، یا وہ جو تحت شجرہ بیعت کر رہے تھے ذات گرامی مصطفیٰ کے۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں جی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ کیٹیگری جو رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے یہ مشروط ہے ان کے کردار کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے یہ اوپن کیٹیگری نہیں ہے، یہ مشروط کیٹیگری ہے۔ اور آپ علماء عالم اسلام کی تفسیر کھولیں، تفسیر تبیان القرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، غلام رسول سعیدی صاحب کی، بریلوی مکتبہ فکر ہے۔ آپ علامہ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن اٹھا کر پڑھ لیں، در منصور جو تقریباً سواد اعظم کے سبھی دوستوں کو قبول ہوتی ہے، آپ جلال الدین سیوطی کی، ان سب نے لکھا کہ یہ جو اتباع کرنے والے تابعی ہیں یہ صبح قیامت تک آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے صبح قیامت تک جو لوگ ان سابقون الاولون کا اتباع کریں گے وہ سب رضی اللہ کہلائیں گے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی کلوز کیٹیگری نہیں ہے، یہ اوپن کیٹیگری ہے، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصداق تھے بھی، ہیں بھی، اور صبح قیامت تک آئیں گے بھی۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں حضور؟ تو حضور کسی کی حرمت کے حوالے سے قانون بنانے سے پہلے لازم ہے نا کہ انہیں مشخص تو کیا جائے وہ ہیں کون۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں جی؟ جن کی تعداد بھی مشخص نہیں ہے ان کے حوالے سے قانون کیسے بن سکتا؟ آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ قانون سازی کر کس کے لیے رہے ہیں، پہلے وہ کردار تو مشخص ہوں۔
اہل بیت مشخص ہیں، پتہ ہیں کون، کتنے ہیں، نام کیا ہے، کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے، رفتار کیا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ ازواج پیغمبر کو امت پہچانتی ہے، وہ کتنی ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کردار کیا تھے۔ تو حضور پہلے کیٹیگری مشخص تو ہو، قانون بنانے کی نوبت تو بعد میں آئے گی۔ پروردگار فرما رہا ہے حبیب، لیجئے میں عظمت ابو طالب سے ہی مربوط کروں گا، اے حبیب یہ یاد رکھ، انما یبایعون اللہ، یہ جو تیری بیعت کر رہے تھے نا، یہ جو رضی اللہ ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اصل میں ان کے ہاتھوں میں تیرا نہیں، مجھ خدا کا ہاتھ تھا۔ حضور علماء تفسیر نے کمالی جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، پوری توجہ لطف آ جائے گا، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کبھی بھی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہی نہیں۔ اگر بات پہنچے تو دوستان عزیز، اللہ رب العزت کبھی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ فعل تھا مصطفیٰ کا، اللہ نے فرمایا نہیں حبیب تیرا نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ کل کی شب ہجرت تھی، آپ جانتے ہیں نا، کل کا دن ہجرت مصطفیٰ کا دن تھا۔ مصطفیٰ نے کنکر اٹھا کر پھینکے، پروردگار نے فرمایا حبیب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ آپ پتھر نہیں مار رہے، یہ میں پتھر مار رہا ہوں۔ اللہ ہمیشہ معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے۔ وہ خدا جو صرف معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے، اس نے مصطفیٰ سے کہا علم یجد کا یتیما فآویٰ، حبیب تو یتیم تھا، میں نے تجھے سہارا دیا۔ سہارا ابو طالب نے دیا تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے سہارا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے مقام حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا ہے۔ آپ کا تو اتباع کرو تو پروردگار رضی اللہ ہونے کی سند عطا کر دیتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ سارے صحابہ ایک طرف ہیں، تنہا ابو طالب کا مقام ایک طرف ہے۔ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ اگر ابو طالب نہیں ہیں جانثار رسول تو پھر اس امت میں گزرا ہی کوئی نہیں جانثار رسول۔ اگر صحابی نہیں ہیں ابو طالب تو پھر کوئی صحابی گزرا ہی تاریخ میں نہیں۔ اگر حق کے صحابیت جناب ابو طالب نے ادا نہیں کیا تو پھر اس امت میں کسی نے ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں صحابہ کو اللہ نے ان کے کردار سے مشروط کیا۔ پوری توجہ جہاں لے کر جا رہا ہوں، جب بات آئی نا ازواج کی، تو کیا اللہ نے اس طبقے کو بھی ایسا کوئی حق ادا کیا ہے کہ ان کے متعلق کوئی ذوف کا پہلو ممکن نہیں؟ کم از کم قرآن تو ایسی کوئی وضاحت نہیں کرتا۔ سورہ احزاب اٹھا کر دیکھیں، 33ویں آیت کا جزو ہے آیت تھی، اس سے پیچھے پروردگار ساری ازواج سے گفتگو کرتا ہے۔ پروردگار انہیں واضح فرما رہا ہے کہ اگر تم پیغمبر کو چھوڑنا چاہتی ہو، اگر تم جانا چاہتی ہو، مال دے کے تمہیں چھوڑ دیتے، اگر رہنا چاہتی ہو، اللہ اور رسول تمہارا مقصد ہے تو تمہارے لیے بڑے درجات ہیں، آگے بڑھ جاؤ۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہ العذاب ضعیفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے ازواج پیغمبر، اگر تم نے کھلی ہوئی غلطی کی، قرآن پڑھنے کی تو اجازت ہے نا، سنتے ہیں نا قرآن حضور؟ سورہ احزاب 30ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اے نساء نبی، اللہ نے آغاز ہی یا نساء النبی سے کیا، اس کا مطلب ہے کوئی اور مخاطب ہی نہیں ہے سوائے ازواج مصطفیٰ کے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اے ازواج پیغمبر، اگر تم میں سے کسی نے کھلی ہوئی غلطی کی، پروردگار ڈبل سزا دے گا، ڈبل سزا دیں گے۔ اگر تم نے کوئی کھلی ہوئی غلطی کی، اب پتہ نہیں کہ یہ فاحشۃ مبینۃ کھلی ہوئی غلطی کہتے کسے ہیں، یہ تو اب ذات خدا جانتی ہوگی، یا آپ میں بیٹھے ہوئے قرآن مزاج جانتے ہوں گے کھلی غلطی کسے کہتے ہیں۔ شاید جو میدان میں کی جائے وہی کھلی غلطی ہوتی ہو۔ توجہ ہے دوستان ایسے بھائی، جو کھل کے کی جائے گی یقیناً وہی کھلی غلطی ہوگی۔ اب یہ نہیں مجھے پتا، یہ تو آپ تفاسیر اٹھا کر پڑھیں کہ کھلی غلطی کسے کہتے ہیں۔ پروردگار 30ویں آیت سورہ احزاب فرما رہا ہے، اے ازواج بھائی اگر تم کھلی غلطی کرو گی پروردگار تمہیں ڈبل سزا دے گا، اور یہ پروردگار کے لیے بہت آسان ہے۔ 31ویں آیت میں فرمایا یا نساء، اگر تم اے ازواج پیغمبر، اگر تم من یاتی منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا
नूतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। 31वीं आयत में फरमाया अज़वाज पैगंबर अगर तुम में से किसी का मकसद खुदा और उसका रसूल हुआ और उसका किरदार सालेह हुआ, अब देखिए अज़वाज पैगंबर की अजमत क्या है। परवरदिगार फरमा रहा है हम उसे डबल अजर अता करेंगे। यानी अज़वाज पैगंबर की ये इज्जत और हुर्मत है। आम मोमिना खातून कोई अमल करे उसके लिए एक अजर है, मगर ज़ौजे पैगंबर अगर नेकी करेगी अल्लाह उसे डबल अजर अता फरमाएगा। तवज्जो है कि नहीं दोस्तों? अज़मत अज़वाज पैगंबर देखिए, परवरदिगार फरमा रहा है हम उसे डबल, और इसके अलावा अल्लाह ने उसके लिए रिज़्क़ करीम तैयार कर रखा। 32वीं आयत पे आ जाइए, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदुम मिनन निसा अनित्तकैतुन्ना। ए अज़वाज पैगंबर तुम आम औरतों सी नहीं हो अगर तकवा इख्तियार करो तो। दोस्तान कुरान तो सुन लेते हैं ना, कुरान पढ़ने पे तो कोई मसला नहीं है, तर्जुमा अपनी मर्जी का उठाकर पढ़ लीजिएगा। मैं अर्ज करूं परवरदिगार फरमा रहा है ए अज़वाज पैगंबर लस्तुन्ना काहदुम मिनन निसा अनित्तकैतुम, तुम आम औरतों सी नहीं हो अगर तकवा इख्तियार करो तो। फला तख़ज़अना बिलक़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। और देखो जब भी बात करो ना तो थोड़ी शिद्दत से किया करो, थोड़ी सख्ती से कलाम किया करो, ताकि जिनके दिल में मर्ज है वो जड़ ना पकड़ ले। तवज्जो है दोस्तान वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। और जब भी बात करो ना तो अच्छे से बात किया करो, अच्छी बात किया करो। अब अगली ही आयत 33वीं आयत सूरह अहज़ाब, वक़रना फ़ी बयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुज जाहिलियतिल ऊला वअक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतिअल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और ऐ अज़वाज पैगंबर बैठी रहो अपने घरों में और मत ऐसे उठो जैसे ज़माने जाहिलियत ऊला में उठते थे। और याद रखो किरदार अपनाओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो, किरदार अपनाओ, सालेह अमल इख्तियार करो। और सिवाय इसके अल्लाह का कोई इरादा ही नहीं कि ए अहले बैत नजासत को आपसे दूर रखें और आपको ऐसे पाको पाकीज़ा रखे जैसे रखने का हक है। बात पहुंच रही दोस्तान अज़ीज़? जब तक वो अज़वाज का जिक्र कर रहा है वो अज़वाज के आमाल को उनके किरदार से मशरूत कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं जी? बस मैं वहां ले आया जहां तक मुझे आपको लाना था, पूरी तवज्जो चाहूंगा। परवरदिगार ने अस्हाब रसूल का जिक्र किया तो अस्हाब रसूल की अजमत को मशरूत किया उनके किरदार के साथ। जो इत्तबा करेगा नेकी में अल्लाह उससे राजी है, जो मोमिन है और तहत शजरा बैत करेगा अल्लाह उससे राजी है। अज़वाज पैगंबर की बात आई तो जो ज़ौजाए पैगंबर नेकी करेगी अल्लाह उससे डबल अजर अता फरमाएगा। अगर वो अपना किरदार महफूज रखेगी अल्लाह के पास उसके लिए रिज़्क़ करीम है। अगर माज़अल्लाह इसके बरक्स मामला हुआ तो परवरदिगार सजा देने पर भी कादिर है। बात पहुंच रही दोस्तान अजीज? यानी सहाबा की बात आई, सहाबी अजीम है अपने किरदार की बुनियाद पर। अज़वाज की बात आई, पूरी तवज्जो, बात पहुंचे, मेरा साथ दीजिएगा। उम्मत ने 3 ही कैटेगरीज बनाई हैं, देखें कुरान तीनों को डिफाइन कैसे करता है। असहाब की बात आएगी, सहाबी की अजमत है उसके किरदार, यानी सहाबी उतना ही बुलंद है जितना उसका किरदार बुलंद है। अज़वाज पैगंबर की बात आई, अज़वाज पैगंबर उतनी बुलंद है जितना उनका किरदार बुलंद है। मगर जब बात अहले बैत की आई उसने ये नहीं कहा अगर तुम अमल करो तो, उसने कहा मेरा इरादा है कि नजासत को तुमसे दूर रखना है और उतना पाको पाकीज़ा रखना है जितना रखने का हक है। तो हुजूर इजाजत दीजिए, सहाबी उतना बुलंद जितना उसका किरदार बुलंद, ज़ौजा उतनी बुलंद जितना उसका किरदार बुलंद, मगर आले मोहम्मद उतने बुलंद जितना अल्लाह का इरादा बुलंद है। अल्लाह अल्लाह। बात पहुंच रही दोस्तों ने? आले मोहम्मद की अजमत को अल्लाह ने उनके किरदार के साथ नहीं बल्कि अपने इरादे के साथ जोड़ लिया। तवज्जो है दोस्तों ने? इसका मतलब है तारीख खोलेंगे तो सहाबी का किरदार पता चलेगा।
تاریخ کھولیں گے زوجہ پیغمبر کا کردار پتہ چلے گا، مگر آپ کو تاریخ سے آل محمد نہیں، آپ کو قرآن کی آیتوں میں آل محمد کی عظمت ملے گی، کیونکہ انہیں اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اسی لیے میں دنیا نے قانون بنانے ان کے لیے بنائے جن کے لیے مسئلے ہوں گے، اہل بیت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو قانون خود خدا عطا کرتا ہے، پروردگار انہیں اپنے ارادے سے مشروط کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوستو، جملے کی میں بڑی سادگی سے، جو جملہ میری نظر میں زیادہ قیمتی ہو میں بڑی سادگی سے عرض کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے، اور میں سادگی سے عرض کر رہا ہوں، بس میں آپ کا ذوق دیکھنا چاہوں گا، اس کا مطلب ہے صحابی کی غلطی بیان کرنی ہوئی نا یا دکھانی ہوئی، تاریخ کھولنی پڑے گی۔ زوجہ پیغمبر کی غلطی بتانی ثابت کرنی ہوئی، تاریخ کھولنی پڑے گی۔ یاد رکھنا، اہل بیت میں عیب دکھانا ہوا نا تو اللہ کا ارادہ ٹوٹتا دکھانا پڑے گا۔ بھائی کیا کہنے آپ کے سامنے، توجہ ہے دوستانے؟ اچھا آپ نے اتنی محبت سے، تو میں تو خامخواہ اتنی دیر سے زور لگا رہا ہوں، آپ تو محبت سے بہت اچھا سن لیتے ہیں۔ لیجئے پھر ایک جملہ سنیے گا، اگر میری بات پہنچے تو۔ دوستانے عزیز، یہ بات پہنچ گئی نا آپ تک؟ اگر اہل بیت میں نجاست دکھانا عیب، ان میں تو کچھ نہیں دکھانا پڑے گا، ان کے تو کردار کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو اللہ کے ارادے کی ہے۔ اس نے کہا انما یرید اللہ، میرا ارادہ ہے۔ میں نے خدا کی قسم مولا امیر کا ایک فرمان پڑھا نا تو مجھے ایک دم ذہن نے اس آیت سے ریلیٹ کیا، لطف ہی بڑا آیا۔ میں عرض کر دیتا ہوں سادگی سے، بغیر کوئی زور لگائے، اللہ کرے جہاں میں پہنچا آپ بھی پہنچیں گے تو لطف آئے گا۔ دوستان عزیز، مولا امیر کا میں نے ایک فرمان پڑھا تو لطف آ گیا۔ مولا نے بظاہر انسانیت سے کوئی بات کی، مگر یہاں تو مسئلہ ہی کوئی اور حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ، علی نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے۔ میں کہتا ہوں مولا شاید اپنا ذوف نہیں بتا رہے تھے، مولا بتانا چاہ رہے تھے یاد رکھو جس کے ارادے ٹوٹ جائیں وہ مخلوق ہوتی ہے، جس کے کبھی نہ ٹوٹیں وہ پروردگار ہوتا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جی حضور؟ عظمت اہل بیت اللہ کے ارادے کے اوپر آپ نے اتنی محبت سے یہ بات سماعت فرمائی ہے۔ لیجئے میں آپ کو ایک عظیم شخصیت کا جملہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے اس پر نا آل محمد کے فضائل آپ جانتے ہیں، اہل بیت کے فضائل شاید اللہ نے اتنے زود ہضم بنائے ہی نہیں ہے، لہٰذا مسئلے ہو جاتے ہیں فضائل اہل بیت پہ، ایمانی معدے بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ دوستان عزیز، لہٰذا کہیں ایمانی معدہ مضبوط نہیں تھا، اس لیے مسئلہ ہو گیا۔ شخصیت بڑی ہے، علامہ ابو العلا مودودی، صاحب تفہیم القرآن۔ میں جتنے آپ کو حوالے دوں گا نہیں دوں گا اگر میں نے خود سے نہیں پڑھا ہوگا تو۔ علامہ مودودی تفسیر تفہیم القرآن، آپ جانتے ہیں ان کی بڑی جید تفسیر تصور ہوتی۔ ہماری یونیورسٹی کالجز میں پاکستان میں کوئی اور تفسیر ہو نہ ہو، تفسیر تفہیم القرآن لازمی پڑھی ہوتی، بلکہ اگر آپ بطور شخصیت جا کر جماعت اسلامی کے کسی اس میں جائیں تو وہ تحفتاً بھی اکثر دے دیا کرتے ہیں۔ تو تفہیم القرآن اسی آیت کے ضمن میں مودودی صاحب کو اعتراض ہوگا۔ مودودی صاحب نے کہا خام خواب پکڑ کے پورا عقیدہ عصمتی اس پہ کھڑا کر لیا، پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ نہیں لطف آئے اگر بات پہنچے، توجہ ہے آپ دوستوں؟ انہوں نے کہا کیا پروردگار نے یہی کہا ہے نا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نے نجاست کو اہل بیت سے، البتہ آپ جانتے ہیں رکھنا والا تو ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ تو آپ ہی کرتے ہیں رکھے، عالم اسلام میں ترجمہ ہے کرے، واضح ہے نا آپ دوستوں پر، وہاں رکھے ترجمہ نہیں ہے۔ آپ کوئی عالم اسلام کا ترجمہ کھولیں تو اہل بیت کے جو یہ آیت ہے اس میں ترجمہ یہ ہے سوائے اس کے اللہ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ اے اہل بیت تم سے نجاست کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے کرنے کا حق ہے۔ آپ کے ہاں کیا ترجمہ ہے؟ دور رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ یہ کرے اور رکھے، آپ کے خیال میں یہ اتفاقی فرق ہے؟ توجہ ہے دوستان؟ آپ کے خیال میں جو ترجمہ کرے کر رہا ہے اور جو رکھے کر رہا ہے یہ بس یوں ہی اتفاقاً ہو رہا؟ حضور یہ جو لفظ بدل رہا ہے نا یہ عقیدہ بدل رہا۔ صاحبان فہم بیٹھے ہوئے بات پہنچ رہی دوستان؟ یہ اصل میں دو مختلف عقیدوں کا اظہار ہے، کرے اور رکھے۔
یہ رفع رجس اور دفع رجس جتنا فرق ہے. کرے کا مطلب یہ ہے پہلے سے نجاست ہے اور اب ارادہ یہ ہے کہ اب دور کی جائے گی. اور رکھے کا مطلب یہ ہے پہلے بھی پاک ہیں. توجہ ہے جی. آئندہ بھی دور ہی رکھنے کا اللہ کی طرف سے اظہار ہے. تو یہ دو عقیدے ہیں، ایک عدم عصمت پہ مبنی ہے، ایک عصمت پہ مبنی ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوست؟ چلیں، بات یہاں آنی نہیں تھی، اب ذہن میں آ گیا نہ لیجئے. چہرے تو کھل جاتے ہیں بزرگوں کا نام سن کے ہی. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان سے منسوب ایک جملہ ہے، بڑی لطیف بات ہے. چلیے اب آ گئی ہے تو آپ کے چہرے کھلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ جب سے قرآن میں نماز کا حکم آیا یہ نماز تبھی سے واجب ہوئی؟ انہوں نے کہا بالکل تبھی سے واجب ہوئی. کہا یہ قرآن میں جب روزہ رکھنے کا حکم آیا روزہ تبھی سے واجب ہوا؟ انہوں نے کہا تبھی سے واجب ہوا. تو کہا پھر بات واضح ہے، جب آئے تطہیر آئی تبھی سے پاک ہوئے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ تو یہ ہمیشہ سے پاک ہونے کا کیا معاملہ ہو گیا؟ اظہر حسن زئی صاحب قبلہ ان کے لطیف جملے میں نے بھی بزرگوں سے ہی سن رکھے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے فرمایا اچھا یہ پروردگار نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، تو یہ جب سے آیت آئی تبھی سے احد ہوا؟ کہا نہیں حضور ہمیشہ سے تھا. فرمایا آیت میں کیا ہے؟ بیان ہے. فرمایا یاد رکھو اہل بیت جب سے ہیں وہ پاک ہیں، آیت تو فقط بیان کر رہی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو حضور مودودی صاحب نے، ذرا مودودی صاحب کا اشکال سنیے، کمال کیا مودودی صاحب. فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے پروردگار یہی فرما رہا نا میرا ارادہ ہے کہ نجاست کو ان سے دور کرنا اور ایسے پاک کرنا جیسے کرنے کا حق ہے. تو فرماتے ہیں اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے؟ دیکھیں سوال ذرا جو انہوں نے قائم کیا وہ سمجھیے گا. مولا امیر فرماتے ہیں سوال کا سن کے سمجھ لینا ہی آدھا جواب ہوتا. بڑے غور سے سنیے گا ان کے اعتراض کو، ان کے سوال کو. وہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے اللہ نے اتنا ہی کہا ہے، اتنا ہی فرمایا پروردگار نے کہ میرا ارادہ ہے میں نے نجاست کو ان سے دور کرنا. تو فرماتے ہیں اس میں کیا بڑی بات تھی کہ آپ نے پورا عقیدہ عصمت کھڑا کر لیا؟ اتنی سی بات کر رہا ہے پروردگار کہ بھائی میرا ارادہ نجاست. اب ان کا اعتراض سنیے. وہ فرماتے ہیں کیا کوئی آیا ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے اللہ کا اس کے سوا کوئی ارادہ ہو؟ اللہ تو ہر شخص کے لیے چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک رہے، ہر شخص کے لیے چاہتا ہے کہ وہ صرف نیکیاں کرے. بات ایسی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خدا چاہے کہ یہ تو گناہ کرے، یہ تو نمازیں چھوڑ دے، یہ تو روزے چھوڑ دے، یہ تو بدکرداریاں کرے، یہ تو نفاق کرے؟ کیا پروردگار چاہتا ہے؟ پروردگار تو سب کے لیے یہی چاہتا ہے. بات تو واضح. وہ کہتے ہیں بھائی پروردگار تو سب کے لیے یہی چاہتا ہے کہ ہر کوئی نجاست سے بچے. کیا ہے اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر، آپ نے پورا پکڑ کے عقیدہ عصمتی اس کے اوپر کھڑا کر لیا. بات پہنچی کہ نہیں جی؟ گھبرا گئے ہیں؟ ہاں گھبرائیں گے تو لطف آئے گا. دوستان عزیز کمال ہو گیا. دیکھیے اعتراض دیکھیے کیسا کیا گیا. اس نے کہا اللہ کا تو یہ سب کے لیے ارادہ ہے، خدا تو سب کے لیے یہ چاہتا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ وہ تیمم والی آیات سے استفادہ بھی کیا. موضوع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، مجھے آگے بڑھنا ہے، مگر انہوں نے کہا اللہ تو سب کے لیے پاکی چاہتا ہے، اللہ تو کسی کو نجاست میں ڈوبتا نہیں دیکھنا چاہتا. تو کیا بڑی بات ہے اگر اس نے اہل بیت کے لیے یہ کہہ دیا؟ دوستان عزیز میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، یاد رکھیں جب پھر ایسے موقع آ جائے نا پھر ہم خطیبوں سے گزارا نہیں ہوتا، پھر وارثان انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے. توجہ ہے جی. پھر علماء حق کا کردار سامنے آتا ہے. جب تفہیم القرآن میں علامہ مودودی نے یہ اعتراض کیا، وہ نکن صاحب نے لکھنؤ سے اس کا جواب دیا اور خدا کی قسم کمال ہی کر دیا. اس نے 2 سطروں میں اتنا بڑا اشکال قائم کیا تھا، انہوں نے 1.5 سطر میں سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. اگر میں سمجھا نہ سکا میری خطابت کا مسئلہ ہوگا، مگر خدا کی قسم سمجھ آئی تو لطف آ جائے گا. وہ فرمانے لگے مودودی صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا، اللہ سب کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ نجاستوں سے بچے، مگر یاد رکھیے گا پابندی ہمیشہ اس پہ لگتی ہے جس سے ملوث ہونے کا ڈر ہو. اللہ اکبر. حضور لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. فرماتے ہیں بالکل بجا فرمایا، مگر پابندی اس پہ لگتی ہے جس سے ڈر ہو. فرماتے ہیں اللہ نے آدم سے کہا آدم خبردار تو شجر کے پاس نہ جانا. شجر کو تو نہیں کہا تو آدم کے پاس نہ آنا. ڈر
شجر نہیں آدم کے ساتھ تھا. فرماتے پروردگار نے ہر انسان کو کہا خبردار گناہوں کے پاس نہیں جانا, خبردار بے عمل نہ بننا, خبردار اپنے آپ کو نجاستوں میں نہ ڈبونا, کیونکہ ڈر ہے انسان نجاست کی طرف جائے گا. مگر جب بات اہل بیت کی آئی, اس نے اہل بیت پر پابندی نہیں لگائی, کہا میرا ارادہ ہے نجاست, خبردار تو اہل بیت کے پاس آ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ ہے دوستان عزیز, پابندی اس اللہ صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ توجہ ہے جی. جس سے ڈر ہو پابندی اس پہ لگتی ہے. لہٰذا فرمایا یاد رکھ, یہی تو عصمت ہے. وہ پروردگار جو ہر کسی کو انذار کرتا ہے کہ خبردار تو نے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا. وہ جب بات اہل بیت کی آتی ہے, اللہ جانے کردار اہل بیت میں مشیت کو اعتماد کتنا ہے. پروردگار نے اظہار ارادہ نجاست کی دوری کے ساتھ کیا, یعنی اللہ نے پابند کر دیا نجاست کو کہ نجاست اہل بیت کے پاس نہیں جا سکتی. توجہ ہے دوستان عزیز, کجا یہ کہ ہمیں پابند کرنا کہ نجاست کے پاس نہ جانا, اور کجا یہ کہ نجاست کو پابند کرنا کہ اہل بیت کے پاس نہ. یعنی نجاست اور اہل بیت کے درمیان اللہ کا ارادہ کھڑا. پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں. نجاست اور اہل بیت کے درمیان اللہ کا ارادہ حائل ہے. ارادہ ٹوٹے گا تو نجاست وہاں تک پہنچے گی. آپ نے جملہ سن لیا, سادگی سے عرض کروں, خدا کی قسم بطور ادنا سا طالب علم مجھے تاریخ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے اسی غلط فہمی میں گزر گئے کہ شاید ہم اپنی مرضی سے اہل بیت سے دور ہیں. ارے یہ تو اللہ کا ارادہ تھا کہ نجاست کو ان سے دور رکھنا. اللہ توجہ ہے دوستان. سلام. توجہ ہے دوستان. شعراء کو تو کہا جاتا ہے مصرع دہرائے, یہ تو بڑی لطیف بات ہوگی. حضور پوری مجلس دہرانے کی بات کریں گے. دوستان عزیز, میں نے عرض کیا نجاست اور اہل بیت میں اللہ کا ارادہ ہے. بڑے بڑے اس غلط فہمی میں دنیا چھوڑ گئے. ہم اپنی مرضی سے اہل بیت سے دور ہیں. کوئی اپنی مرضی سے اہل بیت سے دور نہیں ہے. یہ اللہ کا ارادہ تھا, نجاست کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے. اب چونکہ بھائی نے کہا ہے دہرائیں تو اجازت دیتے ہیں ایک جملہ آگے بڑھ کے عرض کر دوں. اجازت ہے کہ نہیں ہے جی؟ حضور نجاست کیا کیا ہے, طہارت کیا کیا ہے, فقہی کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں. علماء بتاتے ہیں یہ شے نجاست ہے, یہ شے طہارت ہے. کوئی نجاست حقیقی ہے, کوئی نجاست عارضی ہے, کوئی نجاست دائمی ہے. اسی طرح طہارت کے بھی ابواب ہیں, نجاست کے بھی ہیں. کیا کیا چیز نجاست ہے. کتنا مشکل ہو جاتا, ہمیں بڑی بڑی فقہی کتابیں اٹھا کر دیکھنا پڑتا کس کس شے کو نجاست کہتے ہیں, کیا کیا نجاست ہوتی ہے. اللہ نے تو مسئلہ حل نہیں کر دیا. پروردگار نے فرمایا سنو میرا ارادہ ہے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے. اب بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھنی پڑیں گی, بس ہم یہ دیکھ لیں گے کون کون اہل بیت سے دور ہے. جو دور ہے بس وہی نجاست ہے. توجہ ہے دوستان عزیز, جو جتنا دور ہوگا اتنی ہی نجاست ہوگی. توجہ ہے جی, زیادہ دور ہوگا تو نجس سے اکبر ہوگا, عورت ہوگی تو ام الخبائث ہوگی. توجہ ہے دوستان عزیز, جو جتنا دور وہ اتنا نجس ہوگا. اگر بات یہاں تک آئی گئی ہے تو لیجئے دوست, میں آگے بڑھنا تھا مگر آپ کی محبت, مگر اب اس پہ غور فرمائیے. اللہ کا ارادہ نجاست کو اہل بیت سے, سارا مجمع ساتھ دے گا تو لطف آئے گا, نجاست کو اہل بیت سے دور رکھنا. نجاست کسی فرقے کا نام, نجاست کسی مذہب کا نام. اچھا اگر سارا مجمع میرا ساتھ دے تو پھر لطف آئے گا. حرام خوری نجاست ہے کہ نہیں؟ واجبات چھوڑنا نجاست ہے کہ نہیں؟
جھوٹ بولنا نجاست ہے کہ نہیں؟ منافقت نجاست ہے کہ نہیں؟ حرام مال میں تصرف کرنا نجاست ہے کہ نہیں؟ کنفرم بات ہے۔ اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ نجاست اہل بیت سے دور۔ اگر کسی شخص میں یہ سب کچھ در آئے، یاد رکھیے گا وہ میں ہوں یا آپ ہوں، میں لاکھوں چیخ چیخ کے تقریریں کروں، آپ چیخ چیخ کے نعرے لگائیں، اگر میرے اور آپ میں نجاست ہے نا تو ہم اہل بیت سے اتنا ہی دور ہیں جتنی ہم میں نجاست ہے۔ میں نے کوئی غلط نتیجہ تو نہیں نکالا؟ بات میری آپ کی نیت کی نہیں ہے، بات اللہ کے ارادے کی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، کیا اللہ کے ارادے کو جب دنیا منافقت اور دشمنی سے نہیں توڑ سکی تو کیا حب کے دعوے سے توڑ لے گی؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ذرا اس پہ غور فرمائیے۔ ایک بات تو کنفرم ہے، اللہ کا ارادہ ہے نجاست کو اس نے اہل بیت سے دور رکھا۔ اب یہ اللہ کا ارادہ ہے، اگر اللہ کے ارادے کو کوئی دشمنی سے نہیں نا دوستو توڑ سکتا تو کوئی محبت کا دعویٰ کر کے بھی نہیں توڑ سکتا۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو سادہ سا فارمولہ دے کر جا رہا ہوں دوستو، اہل بیت سے قریب ہونا ہے۔ خطیبوں کی اوقات ہی کوئی نہیں کہ آپ کو سند ولایت بانٹتے پھریں، آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ دوسرے مومنوں کو جج کریں۔ اگر واقعی اہل بیت سے قربت ہے نا تو شیشے میں کھڑے ہو کر سوچئے گا مجھ میں نجاست ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں علی کی ولایت کو دوسرے مومن سے منوانا بڑا آسان ہے، وہ جو شیشے میں ملتا ہے نا اس سے منوانا سب سے مشکل ہے، کیونکہ وہ کردار جانتا ہے، اسے پتہ ہے کردار کیا ہے، اسے پتہ ہے زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر منوانا ہے نا علی کو، اس سے منوائیں جو شیشے میں نظر آتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ آپ اس سے منوائیں، آپ کو پھر کوئی منافق دکھائی نہیں دے گا زمانہ، آپ کو سارے علی والے دکھائی دیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ سادی سے دیکھیں، اب اس سے بڑا کیا ایک مجلس کا تبرک ہو سکتا ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت سے دیکھنا میں کتنا دور ہوں کتنا قریب، کسی کی حیثیت نہیں آپ کو سند دے، نہ علماء کی، نہ ذاکرین کی، نہ واعظین کی، آپ خود اپنی ذات کے عارف ہیں، آپ خود دیکھیں اگر نجاست ہے تو اتنا ہی فاصلہ ہے جتنی نجاست ہے۔ قریب ہونا ہے، کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے پاس کتابیں کھولیں، عرفاء کے پاس دوسرے، نہ آسان حل دے رہا ہوں، خود سے نجاست کو دور کرتے چلے جائیں، اللہ آپ کو اہل بیت کے قریب کرتا چلتا ہے۔ توجہ ہے دوستان؟ بات پہنچ رہی دوستان؟ چھوڑیں زمانہ کیا کر رہا ہے، آپ اپنی ذات کو دیکھیں۔ خدا کی قسم اگر ہم میں سے ہر کوئی خود احتسابی کر لینا، اپنی ذات کو اپنی طہارت کر لے، خود بخود سارا زمانہ ہی خوبصورت اور وسیع ہے۔ آج مسئلہ یہ توجہ ہے دوستان، بات صرف واضح ہے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا، ہم ایک دوسرے سے تو منوانے پر آ گئے ہیں، ہم علی کو اپنی ذات سے منوانے کو آمادہ۔ آپ علی کو اپنی ذات سے منوائیں، انشاءاللہ سبھی کچھ درست ہو جائے گا دوستان۔ دوسروں کو ٹھپے نہ لگائیں، دوسروں کو سند نہ دیں، اگر واقعی سند دینی ہے نا تو پھر اپنی ذات کو دے کر دکھائیں، اپنی ذات سے پوچھیں وہ کتنی علی والی ہے، اپنی ذات سے سوال کریں۔ دوستان عزیز یاد رکھیں، اگر کردار بنی امیہ کا ہو اور دعوی حب اہل بیت کی تو تاریخ ایسے لوگوں کے لیے سٹیٹمنٹ یہ دیتی ہے کہ دل آل محمد کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ۔ پھر ایسی منافق قوم تخلیق ہوتی جو دعوی حب کرتے ہیں اہل بیت کے، مگر مزاج بنی امیہ کا چھوڑنے کو آمادہ نہیں، لائف سٹائل رکھنا ہے بنی امیہ کا، آخرت اہل بیت کے ساتھ۔ ایسا کوئی سسٹم ہی خدا نے نہیں بنایا۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ بس دوستان عزیز یاد رکھیے گا، کفر نہیں منافقت تھی جس نے در علی کو جلایا تھا۔ کل بھی میں نے عرض کیا، یہ ایام یہ معراج مسائل کے ایام ہیں آل محمد کے، مصطفیٰ کے بعد میں نے عرض کیا ان شبوں میں سیدہ یہ فرما فرما کے روتی تھیں، بابا ابھی تو آپ کے قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں
جن میں نبی کی بیٹی ایسے بہن کرتی تھی۔ حضور میں نے ایک روایت پڑھی، خدا کی قسم میں حیران رہ گیا۔ روایت کے بڑے عجیب الفاظ ہوتے ہیں، مصائب کی اپنی نفسیات ہیں، نفسیاتی سی روایت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک دن جناب سیدہ نے جناب سلمان فارسی کو بلا دیا، پوچھا چچا سلمان، اندازاً کتنے ایام گزر گئے میرے در کی بے حرمتی ہوئے؟ جناب سلمان فارسی، میرا دل کہتا ہے سلمان فارسی دن چھوڑے گھڑیاں بھی بتا سکتے ہوں، وہ تو شاید لمحے بھی بتا سکتے ہوں گے، جتنا دل زخمی تھا علی والوں کا۔ انہوں نے بتایا سیدہ اتنے ایام۔ بی بی نے فرمایا اچھا چچا میں ایک غم آپ سے کہوں، مگر دیکھیے گا ابو الحسن کو پتہ نہ چلے۔ مولا علی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ مولا علی بازار میں کھڑے ہوئے تھے، مولا نے یہ منظر دیکھا، سلمان روتا ہوا جا رہا ہے، حالت منقلب ہو چکی ہے، بے تحاشا زار زار روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حالت ماتم میں سلمان فارسی کو گزرتے دیکھا، مولا نے بلا لیا۔ مولا نے بلایا، روایت تو نہیں میں نے اس انداز میں پڑھی، میرا دل کہتا ہے سلمان کانپ اٹھا ہوگا ایسے میں مولا امیر سے مل کے۔ مولا امیر نے پوچھا سلمان کیا ہوا، یہ حالت ایسے کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے جانے دیجیے، مولا میں ابھی کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ مولا نے دیکھا کہ سلمان کی حالت بہت ہی بری حالت میں، کہا نہیں نہیں سلمان بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ مولا مجھے جانے کی اجازت دے دے، مولا میں بعد میں ملتا ہوں۔ اب جب مولا نے مجبور کیا اور بطور امام حکم دیا سلمان بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، سلمان اس وقت روتے ہوئے کہنے لگے مولا مجھے آقا زادی نے دروازے پہ بلایا، مجھ سے پوچھا تھا چچا کتنے دن گزر گئے میرے گھر پہ حملہ ہوئے؟ مولا میں نے بتایا اتنے دن گزر گئے۔ مولا نے پوچھا بتاؤ تو صحیح پھر نبی زادی نے کیا کہا؟ مولا وہ فرما رہی تھی چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میں نے روایتیں پڑھی، سیدہ اپنے مصائب چھپاتی تھی مولا امیر سے۔ سیدہ آیت اللہ تہرانی نے لکھا ہے جب مولا امیر گھر میں تشریف لاتے تھے سیدہ اپنے چہرہ اقدس پہ چادر ڈال لیتی تھی، بی بی اپنا چہرہ مرتضیٰ کو نہیں دکھاتی تھی۔ آیت اللہ تہرانی لکھتے ہیں ایک دن مرتضیٰ کا صبر جواب دے گیا۔ مولا نے فرمایا کہ بنت پیغمبر یہ کیسا اظہار بیزاری ہے؟ جب فرمایا نا اظہار بیزاری، سیدہ تڑپ اٹھی، کہا نہیں نہیں آقا کوئی اظہار بیزاری نہیں ہے۔ فرمایا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ کہا آپ سے علی برداشت نہیں ہوگا، مجبور کرنے پہ چادر ہٹائی، چہروں پہ نشان سیدہ کے چہرے پہ تماچے کا نشان، علی وہی زمین پہ بیٹھ کر رونے لگا۔ سیدہ چہرہ چھپاتی تھی ملائکہ کائنات سے۔ سوچ سکتے یہ ایام جو جناب علی و بدول کے لیے بڑے مشکل ایام تھے۔ مولا علی گھر میں آتے، سیدہ بیٹھی رو رہی ہے، آقا زادی خیر ہے؟ جناب سیدہ فرمانے لگی یا علی میں نے سنا لوگ آپ کو سلام ہی نہیں کرتے۔ سادگی سے سن لیں تو آپ کی مرضی ہے، یہ پہاڑ ہے مسائل کا، یہ بات سیدہ کے دل کو زخمی کر رہی ہے۔ یا علی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ حیدر کرار رو کر کہتے ہیں سیدہ کاش ایسا وقت ہوتا لوگ سلام نہ کرتے، یہاں تو معاملہ یہ ہے میں علی سلام کرتا ہوں لوگ جواب ہی نہیں دیتے۔ سوچ سکتے ہیں کتنا مشکل وقت ہوگا یہ علی و بطول کے لیے، کتنا مشکل وقت ہوگا۔ روایت سنیے گا، جناب بلال آخری روایت زحمت تمام، علی والوں سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علی اذن جہاد دیتے نہیں ہیں اور اپنے آنکھوں سے اس دروازے کی بے حرمتی دیکھی نہیں جاتی، ادھر ادھر نکل گئے۔ جناب بلال یمن چلے گئے، ایک رات خواب میں سرکار مصطفیٰ آ گئے۔ مصطفیٰ نے کہا بلال تو نے بھی چھوڑ دیا میرے اہل بیت کو؟ بلال تڑپ اٹھا عالم خواب میں یا رسول اللہ دیکھا ہی نہیں جاتا جس دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، یا رسول اللہ اس دروازے کی بے حرمتی برداشت نہیں ہوتی۔ جواب دے گیا ہے صبر، کہا اٹھ مدینے جا، مدینے کی گلیوں میں میرے حسنین تجھے تلاش کر رہے ہیں۔ بلال بیدار ہوا، بلال بھاگا مدینے کی جانب، جیسے ہی داخل مدینہ ہوا چاروں طرف صدا پھیل گئی، مؤذن رسول آ گیا، مؤذن رسول آ گیا۔ پیغمبر کے بعد بلال نے کبھی آذان نہیں دی تھی، ہر طرف آواز پھیلی، مؤذن رسول آیا۔ جناب سیدہ نے حسنین کو بھیجا، حسنین آئے، کہا چچا بلال آپ کو ماں زہرا بلا رہی ہے۔ جناب سیدہ کا سننا تھا، آپ سوچ سکتے ہیں دروازہ عصمت تک جاتے جاتے بلال کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ بلال آیا نا دروازے کے پیچھے
پیچھے دوستو بڑا قیامت کا لمحہ ہے. ایک ایسا وقت آیا کہ بلال کی برداشت جواب دے گئی. کیوں؟ اس سے پہلے بلال سلام کرتا اندر سے سیدہ نے پہل کر دی. بلال وہیں مٹی پر بیٹھ گیا. میں نے 2 روایتیں ایسی دیکھی ہیں مصائب کی دنیا میں جو 2 صحابہ کے ساتھ ایک سا عمل ہوا ہے اور ان کا ایک سا طرز عمل تھا. چاہے مدینے میں دروازہ سیدہ پہ بلال آیا ہے, چاہے کربلا میں حبیب ابن مظاہر آیا ہے, دونوں جگہ ایک ہی وقت ایک ہی موقع ہوا. یہاں سیدہ نے پہلے پہل کر دی, وہاں فضا نے کہا حبیب آپ کو نبی ذاتی سلام کہہ رہی ہے. دونوں صحابہ کی ایک ہی کیفیت تھی, مٹی پر بیٹھ گئے, خاک اٹھا کے سروں پہ ڈالی اور روتے ہوئے ایک ہی جملہ کا, ہائے آل محمد اتنے غریب ہو گئے کہ اب آقا ذاتیاں ہم غلاموں کو سلام کرتے. سیدہ نے فرمایا بلال میں چاہتی ہوں آپ جائیے اور جا کر آذان دیجئے, میں اپنے بابا کا زمانہ یاد کرنا چاہتی ہوں. بلال نے ہاتھ جوڑ دیے, سیدہ میں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ آپ کے بابا کے بعد کبھی میں آذان نہ کہوں گا. مگر جب حکم سیدہ ہوا بلال مجبور ہوا, گلدستہ آذان پر آیا, یہاں اس نے آذان کا آغاز کیا. وہاں سیدہ کائنات ایک مرتبہ گھر کے صحن میں آئی, وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. سیدہ کی حالت غیر ہو رہی, جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, وہاں سیدہ ہائے بابا کہہ کے زمین پہ گری. حسنین بھاگ کر مسجد میں آئے, کہا چچا بلال اذان کو قطع کر دو, یہ نہ ہو اذان تمام ہونے سے پہلے ہماری ماں زہرا دنیا کو چھوڑ. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسع علم الذین